الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے آج ہم قرآن کریم سے ایک چھوٹی سی آیت سیکھیں گے، اور یہ آیت ہے سورہ البقرہ کی پہلی اور دوسری آیت۔ سورہ البقرہ کی کیا فضیلت ہے پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الشیطان ینفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ۔ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اس حدیث سے پہلے کا لفظ ہے لا تجعلوا بیوتکم مقابر، اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ گھر قرآن پڑھنے کی جگہ ہے، قبرستان قرآن پڑھنے کی جگہ نہیں ہے۔ اور اگر گھر میں قرآن کی تلاوت کی جائے تو گھر میں برکت آتی ہے، خاص طور پر اگر سورہ بقرہ کی تلاوت ہو تو گھر میں شیطان کا بسیرا نہیں رہتا، شیطان گھر سے بھاگ جاتا ہے۔ اس لیے اگر ہم گھر میں برکت چاہتے ہیں اور شیطان ہمارے گھر سے بھاگ جائے یہ چاہت ہے، تو اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم خاص طور پر سورہ بقرہ کی گھر میں تلاوت کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ بقرہ کی پہلی آیت میں، الف لام میم، الف لام میم، یہ 3 حروف ہیں۔ ان حروف کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ حروف مقطعات، یعنی الگ الگ پڑھے جانے والے حروف، کٹے ہوئے حروف، کیونکہ الف ہے الگ، لام ہے الگ، میم ہے الگ، تو ان حروف کو اسی لیے مقطعات یعنی کٹے ہوئے حروف، الگ الگ پڑھے جانے والے حروف کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم کی 29 سورتوں میں حروف مقطعات آئے ہیں، 29 سورتوں کے شروع میں۔ حروف مقطعات کے معنی کیا ہیں، ان کا مطلب کیا ہوتا ہے، اس بارے میں کوئی بھی اوتھینٹک روایت نہیں آئی ہے جس سے ہم حروف مقطعات کا معنی جان سکیں۔ تو جب معنی نہیں ہے اس کا معلوم تو اس کا مفہوم کیا ہوگا، تو ہم کہیں گے کہ وما یعلم تأویلہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ ہی ان حروف کے معنی کو بہتر جانتا ہے۔ یعنی ہم اللہ رب العالمین پر اسے چھوڑ دیں گے کہ وہی اللہ تعالیٰ ہی ان حروف کے معنی کو بہتر جانتا ہے۔ اور اللہ خود فرماتا ہے وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، کہ تمہیں بہت کم علم دیا گیا ہے۔ اور جب ہم ان حروف کے معنی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ان کے معنی اللہ کو ہی معلوم ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ جو حروف ہیں یہ مہمل ہیں، ان کا کوئی معنی نہیں ہے یا وہ کچھ حقیقت نہیں رکھتے، نہیں، ان حروف کے معنی ہیں، وہ بیکار حروف نہیں ہیں۔ اگر قرآن میں یہ حروف آئے ہیں تو کسی ٹھوس حقیقت کو بیان کرنے کے لیے آئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان حروف کے معنی ہم کو نہیں بتائے، اور پھر صحابہ نے بھی ان حروف کے معنی جاننے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اس لیے ہم بھی حروف مقطعات کے معنی کو جاننے کے چکر میں نہیں لگیں گے، لیکن ہم یہ جانیں گے کہ قرآن کریم کے جو کلمات ہمارے پاس اترے ہیں انہی کلمات سے ملتے جلتے یہ بھی حروف ہیں جنہیں حروف مقطعات کہا جاتا ہے، اور ان کے معنی اللہ تعالیٰ کو ہی بہتر معلوم ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، کوئی ڈاؤٹ نہیں، کوئی سندیہ نہیں،
گویا کہ قرآن کریم جو اللہ رب العالمین نے ساری انسانیت کے لیے اتارا ہے، اس کتاب کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں، کوئی ڈاؤٹ نہیں، کوئی سندیہ نہیں۔ کس انسان پر یہ کتاب اتری؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب اتری، اور اس کتاب کو اللہ رب العالمین نے ساری انسانیت کے لیے بھی اتارا ہے۔ اس ناحیہ سے اللہ تعالیٰ نے جب یہ کہا کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں، تو کیا مفہوم ہوا اس کا؟ مفہوم یہ ہوا کہ اس کتاب میں جو قصے بیان کیے گئے ہیں وہ قصے بالکل سچے ہیں۔ اس کتاب میں جو عقائد بیان کیے گئے ہیں وہ عقائد بھی برحق ہیں۔ اس کتاب میں جو احکام بیان کیے گئے ہیں، ان احکام سے انسانیت کی کامیابی اور نجات وابستہ ہے۔ تو گویا کہ اس کتاب میں جو باتیں بھی ہیں ان میں کوئی ڈاؤٹ نہیں، کوئی شک نہیں، اور اس کتاب کا کوئی انسان رائٹر نہیں ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ آپ اگر کوئی دوسری کتاب دیکھیں تو اس کتاب کو کھولتے وقت اس کے دو لفظ جو لکھے جاتے ہیں، جس کو ہم انٹروڈکشن کہتے ہیں، تو اس میں رائٹر جو ہے نا لکھتا ہے کہ اس کتاب میں اگر کسی طرح کی کمی ہو، تروٹی ہو، کوتاہی ہو تو ہمیں بتا دیجئے گا تاکہ اگلے ایڈیشن میں سدھار کیا جا سکے۔ کوئی بھی کتاب ایسی نہیں چھپتی جس میں اس طرح کی باتیں نہ ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کی لکھی ہوئی جو چیز ہوتی ہے اس میں کمی کوتاہی کا آنا نارمل سی بات ہے، لیکن ایک اکیلی دنیا کی کتاب ہے جس کتاب کو ہم کھولتے ہیں تو کھولتے ہی یہ کتاب کہتی ہے ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، کہ اے انسان، جس کتاب کو تم پڑھنے جا رہے ہو اس کتاب کے عقائد ہوں وہ بھی برحق، اس کتاب کے قصے ہوں وہ بھی سچے، اس کتاب کے احکام ہوں ان میں بھی انسانیت کی کامیابی اور کامرانی کا سامان پایا جاتا ہے۔ تو یہ کتاب پوری کی پوری سچی کتاب ہے۔ گویا کہ ایک انسان جب یہ کتاب کھولتا ہے تو اسے یقین دلایا جاتا ہے کہ تم عام کتاب نہیں کھول رہے ہو، بلکہ تم ایسی کتاب کھول رہے ہو جس کے اندر کسی طرح کا شک ہو ہی نہیں سکتا۔ گویا کہ اس کتاب نے انسان کو کھولتے وقت ہی یقین دلایا ہے کہ جس کتاب کو تم کھول رہے ہو اس کتاب میں شک ہو ہی نہیں سکتا، اس کتاب کی ساری باتیں یقین پر مبنی ہیں۔ اس کتاب کے شک سے دور ہونے کی کیا دلیل ہو سکتی ہے؟ ہم نے بتایا کہ سب سے پہلی دلیل اس کی یہ ہے کہ یہ کتاب امی نبی پر اتری ہے، ایسے امی نبی جن کو نہ پڑھنا آتا تھا نہ لکھنا آتا تھا، اور لوگوں نے بھی ان کو الصادق الامین کا خطاب دے رکھا تھا۔ تو جو نہ پڑھنا جانتا ہو نہ لکھنا جانتا ہو اور لوگوں کے بیچ بھی سچا اور امانت دار ہو، وہ کیسے اللہ پر جھوٹ باندھے گا جبکہ انسانوں کے بیچ سچا ہے؟ دوسرے نمبر پر یہ کتاب جب اترتی ہے تو ساری انسانیت کو، سارے انسانوں اور جنات کو چیلنج دیتی ہے، اور یہ چیلنج اس وقت بھی تھا، آج بھی ہے اور قیامت کے دن تک رہے گا، لیکن کوئی مائی کا لال پیدا نہ ہوا جو قرآن کے جیسے 10 سورت ہو کیا، ایک سورت ہو کیا، بلکہ ایک ورس ہی بنا کر کے پیش کر دے، جس سے قرآن کی سچائی ثابت ہوتی ہے۔ اور تیسری جو اہم بات ہم نے آپ کو سمجھائی تھی وہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں آج ہمارے بیچ میں ہیں، قرآن آج ہمارے بیچ میں ہے۔ قرآن میں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں آسمان اور زمین کا فرق پایا جاتا ہے۔ قرآن کا اسلوب الگ ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا اسلوب الگ ہے، اور ایک انسان کا اسلوب کبھی بھی بدلتا نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر کے اسلوب کو چینج بھی کرے تو کچھ دنوں تک ایسا ممکن ہے،
کہ کر لے، لیکن 23 سال تک لگاتار یہی اسلوب رہے، ایسا ممکن نہیں۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ اللہ نے فرمایا اس کتاب کے اندر ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب کس کے لیے ہدایت ہے؟ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ متقی کون ہیں؟ پرہیزگار، یعنی جو اللہ رب العالمین کا ڈر دل میں بساتے ہیں، اور جب اللہ کا ڈر دل میں ہوگا تو کیا ہوگا؟ اللہ نے جن کاموں کا حکم دیا ہے ہم اس کو کریں گے، اور اللہ نے جن کاموں سے روک دیا ہے ان سے ہم اپنے آپ کو روک لیں گے۔ اسی لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا تھا کہ تقویٰ کیا ہے؟ تو انہوں نے بتایا تھا کہ کیا آپ کا گزر کسی کانٹے دار راستے سے ہوا ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں، کانٹے دار راستے سے تو گزر ہوا ہے۔ پوچھا کہ جب آپ کانٹے دار راستے سے گزرے تو کیا کیا؟ کیسے گزرنا ہوا آپ کا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے کپڑے کو سنبھال لیا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ کانٹوں میں کپڑے الجھ جائیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ دراصل یہی تقویٰ ہے، یہی تقویٰ ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ جب آپ اس دنیا میں جیتے ہیں تو قدم قدم پر یہ کانٹے ملتے ہیں ہم کو جو بدن میں الجھنا چاہتے ہیں، لیکن ان کانٹوں سے اپنے بدن کو بچاتے ہوئے گزر جانا ہی دراصل تقویٰ ہے۔ گناہوں سے بچتے ہوئے زندگی گزارنا ہی اصل میں تقویٰ ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تقویٰ کی تعریف کرتے ہیں، الخوف من الجلیل والعمل بالتنزیل والقناعة بالقلیل والاستعداد لیوم الرحیل۔ اللہ کا ڈر، شریعت کے مطابق عمل، کم پر قناعت، اور آخرت کے دن کی تیاری، یعنی اللہ تعالیٰ کا ڈر دل میں ہمارے آ جائے، اور اللہ اور اس کے رسول نے جو طریقہ بتایا ہے زندگی گزارنے کا اسی طریقے کے مطابق ہم چلنے لگیں، اور اللہ تعالیٰ نے جتنا بھی دیا ہے ہم کو اس سے اپنے آپ کو سنتشٹ کر لیں۔ چوتھے نمبر پر آخرت کی تیاری میں لگ جائیں تو ہم متقی گویا کے ہو چکے ہیں۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اللہ نے کہا کہ قرآن ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے، قرآن ہدایت ہے متقیوں کے لیے، تو جو متقی ہوگا، جو پرہیزگار ہوگا، جب قرآن اسی کے لیے ہدایت ہے تو جو متقی نہیں ہے، پرہیزگار نہیں ہے، اس کے لیے تو قرآن ہدایت نہیں ہوا۔ کیا کہیں گے؟ جی بالکل، بہت اچھا جواب ہے۔ دوسری آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے ھدی للناس، قرآن ہدایت ہے تمام انسانوں کے لیے، اور یہاں پر اللہ نے فرمایا ہے ھدی للمتقین، قرآن ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے، متقیوں کے لیے۔ تو کیا دونوں میں تضاد ہے؟ کیا دونوں میں اختلاف ہے؟ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعہ ہم کو یہ بات سمجھائی ہے کہ دیکھو قرآن تو سارے انسانوں کے لیے ہدایت ہے، لیکن سارے انسان اس سے ہدایت نہیں پاتے ہیں۔ اگر قرآن سارے انسانوں کے لیے ہدایت ہے تو سوال یہی تھا نا کہ لوگ ہدایت کیوں نہیں پاتے؟ اس کا جواب یہاں پر ہم کو مل جاتا ہے ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ کیسے؟ قرآن کی ہدایت کا جو چشمہ ہے بہہ رہا ہے سب کے لیے، لیکن اس چشمہ سے وہی سیراب ہوگا جو پانی کی تلاش میں نکلے گا، جس کو پیاس کے بعد پانی کی تلاش ہوگی۔ جو اپنے گھر میں بیٹھا رہ جائے گا، جو ہدایت کی طلب کے لیے نہیں نکلے گا، اس کو ہدایت نہیں ملے گی۔ تو گویا کہ ہدایت اسی کو ملتی ہے جس کے اندر اللہ کا ڈر ہوتا ہے، جس کو سچائی کی تلاش ہوتی ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کا ڈر دل میں بساتا ہے۔
الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ہدایت دی ہے اور ہم اسلام کو فالو کر رہے ہیں۔ ہمارے ہی سماج میں بہت سارے لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت نہیں دی اور وہ اسلام کو فالو نہیں کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر دراصل اللہ نے اسی کا جواب دے دیا ہے کہ یہ کتاب تو سارے انسانوں کے لیے ہدایت ہے، ھدی للناس ہے، یہ کتاب سارے انسانوں کے لیے آئی ہے، لیکن سارے انسان اس سے فائدہ نہیں اٹھا پاتے۔ کیوں؟ اس لیے نہیں اٹھا پاتے کہ ان کو حق کی کھوج نہیں ہوتی ہے۔ حق کی تلاش جس کے اندر ہوگی ان کو ہدایت ضرور ملے گی۔ عقیدہ میں آج ہم ایک مسئلہ یہ جانیں گے کہ ہر انسان اسلام پر پیدا ہوتا ہے، ہر بچے کی پیدائش اسلام پر ہوتی ہے۔ اس کی کیا دلیل ہے؟ سب سے پہلے قرآن کریم سے اللہ فرماتا ہے فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ اسلام اللہ کا دین ہے جس پر اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ گویا کہ جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، چاہے وہ کسی بھی سماج میں ہو، کسی بھی دین پر ہو، کسی بھی جگہ میں ہو، تو وہ پیدا ہوتا ہے مسلمان ہی، وہ مسلمان ہی رہتا ہے۔ جب وہ پیدا ہوتا ہے تو مسلمان رہتا ہے، پھر بعد میں ہندو کیسے بن جاتا، پھر بعد میں عیسائی کیسے بن جاتا، پھر بعد میں یہودی کیسے بن جاتا ہے، سکھ کیسے بن جاتا ہے؟ اس لیے کہ ماں باپ اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، کرسچن بنا دیتے ہیں، عیسائی بنا دیتے ہیں۔ ماں باپ کی وجہ سے وہ بچہ اسلام سے پھر جاتا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من مولود الا یولد علی الفطرہ، ہر بچہ اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، یہ الگ بات ہے کہ اس کے ماں باپ اس کو یہودی بنا دیتے ہیں یا کرسچن بنا دیتے ہیں یا مجوسی آگ کے پجاری بنا دیتے ہیں۔ کما تنتج البہیمۃ بہیمۃ جمعاء هل تحسون فیہا من جدعاء، جس طرح جانور کو صحیح سالم بغیر کسی عیب کے جنتا ہے، کیا تم اس میں کوئی کمی پاتے ہو؟ یعنی جب ایک جانور بچہ دیتا ہے تو بچہ ٹھیک ہوتا ہے، پھر بعد میں جانور کا کان کاٹ دیا جاتا ہے، تو عیب تو بعد میں نکال دیا گیا نا، عیب تو بعد میں پیدا کیا گیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں بالکل ویسے ہی ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اسلام پر ہوتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ماں باپ اگر یہودی تھے تو بچے کو یہودی بنا دیتے ہیں، ماں باپ اگر کرسچن تھے تو بچے کو کرسچن بنا دیتے ہیں، ماں باپ اگر آگ کی پوجا کرنے والے تھے تو بچے کو آگ کا پجاری بنا دیتے ہیں، ہندو تھے تو ہندو بنا دیتے ہیں۔ تو یہ اثر کس کا ہوتا ہے؟ ماں باپ کا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے بچے اسلام سے پھر جاتے ہیں۔ کبھی کبھار ماں باپ کا اثر نہیں ہوتا تو اسکول کا اثر ہوتا ہے، اسکول کا بھی اثر نہیں ہوتا، ماں باپ کا بھی اثر نہیں ہوتا تو کبھی کبھار سماج کا اثر ہوتا ہے۔ سماج کا بھی اثر نہ ہو اور کہیں ایسی جگہ پر ہے کہ کسی نے اس کے اوپر اثر نہیں ڈالا تو وہ ضرور صحیح عقیدے والا رہے گا۔ ہاں اگر اس کو شیطان نہ بہکائے تب، کیونکہ ایسی حالت میں ہو سکتا ہے کہ شیطان بھی آ کر کے اس کو غلط راستہ پہ ڈال دے۔ وہ تو صحیح راستے پہ پیدا ہوا تھا، مسلمان تھا، لیکن شیطان بھی اس کو بہکا کر کے غلط راستے پر ڈال دے اور مورتی وغیرہ کی اہمیت سمجھا کر کے اس مورتی کے سامنے جھکنے والا بنا دے۔ اسی لیے ایک چھوٹے سے بچے کو آپ مورتی دے دیجئے، کیا وہ مورتی کا سمان کرتا ہے؟ نہیں کرتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس مورتی میں جان نہیں ہے۔ لیکن ماں باپ اسی مورتی کا ریسپیکٹ کرانا شروع کراتے ہیں، یہاں تک کہ جب وہ ہوشیار ہوتا ہے تو اس مورتی کے سامنے وہ سر ٹیکنے لگتا ہے۔ تو اصولی بات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی وہ یہ ہے کہ ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ مسلمان ہی رہتا ہے۔ اب ایک سوال ہے، جب ایک بچہ پیدا ہوا تو وہ مسلمان ہے، ٹھیک ہے، اگر بچہ مر گیا تو کیا حکم ہوگا؟ پیدا ہوا تھا مسلمان تھا، لیکن وہی
بچہ 2 مہینے میں، 3 مہینے میں، 2 سال میں، 4 سال کے اندر، 6 سال کے اندر مر جاتا ہے۔ دنیا میں اس بچے کا حکم یہ ہوگا کہ اس بچے کو اس کے ماں باپ سے ہی منسوب کیا جائے گا۔ اگر مر گیا ہے تو مسلمانوں کی قبرستان میں اسے دفن نہیں کیا جائے گا، جیسے اس کے ماں باپ ہیں ویسا ہی حکم اس بچے کا بھی ہوگا۔ غیر مسلموں کے قبرستان میں اس بچے کو دفن کیا جائے گا، یا اگر لوگ جلاتے ہیں تو اس بچے کو بھی جلایا جائے گا۔ لیکن آخرت میں اس بچے کا حکم کیا ہوگا؟ آخرت میں اس بچے کا حکم یہ ہوگا، راجح قول کے مطابق، صحیح قول کے مطابق، کہ وہ بچہ جنت میں جائے گا۔ بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ اس کو آزمایا جائے گا، اگر وہ صحیح راستے پر تھا تو جنت میں جائے گا، اگر صحیح راستے پر نہیں تو جنت میں نہیں جائے گا۔ لیکن اس بارے میں سب سے جو بہتر قول ہے وہ یہ ہے کہ وہ بچہ جنت میں جائے گا۔ کیوں جنت میں جائے گا؟ اس لیے کہ اللہ فرماتے ہیں وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، کہ ہم کسی کو سزا نہیں دیتے جب تک کہ اس کے بیچ رسول نہ بھیجیں۔ اور وہ بچہ چونکہ اب تک اسلام پر عمل کرنے کے قابل ہی نہیں تھا، اور اس کی پیدائش ہوئی تھی تو اسلام پر تھا، اس ناحیے سے اس کے اندر کوئی غلطی نہیں پائی گئی، لہذا وہ جنت میں جائے گا۔ اور اس بارے میں ایک صحیح بخاری جو حدیث کی سب سے اوتھینٹک کتاب ہے، اس میں ایک حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک لمبی حدیث بھی آتی ہے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کا ذکر ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین اور میکائیل علیہ السلام دونوں کے دونوں آتے ہیں اور لے کر کے جاتے ہیں، اور جنت اور جہنم کا مشاہدہ کراتے ہیں، جنت اور جہنم کی سیر کراتے ہیں، بہت ساری چیزیں اس میں دیکھتے ہیں، جہنم کے مناظر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا جاتا ہے۔ اس میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک باغیچہ ہے، سبز رنگ کا، ہرے رنگ کا باغ ہے، وہاں ایک درخت ہے، اس کی جڑ کے پاس ایک بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس بزرگ کے پاس بہت سارے بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ بعد میں فرشتوں نے بتایا کہ یہ جو بزرگ ہیں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، اور جو بچے ان کے آس پاس میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ وہ بچے ہیں جو فطرت پر وفات پائے ہیں، بالغ ہونے سے پہلے وفات پائے تو فطرت پر ہی ہیں۔ لوگوں نے پوچھا وہاں پر کہ یا رسول اللہ وہ اولاد المشرکین، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو مشرکوں کی اولاد ہے وہ وفات پا گئے ہیں، تو کیا وہ بچے بھی وہاں پر ہیں، اور وہ بچے بھی کیا کامیاب ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہاں پر مشرکوں کے بچے بھی تھے، تو گویا کہ وہ بچے بھی کامیاب ہیں۔ سب کے سب بچے کہاں پہ ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کفالت میں۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ اگر ایک عورت اپنے بچے کو کھو دیتی ہے دنیا میں تو اس سے بہتر جگہ پر اس کا بچہ ہے۔ کہاں پر ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کفالت میں، جنت کی سیر کر رہا ہے، جنت کے مزے لوٹ رہا ہے۔ تو ہماری بات کا خلاصہ یہ ہوا کہ ایک بچہ اگر پیدا ہوتا ہے تو وہ مسلمان ہی ہوتا ہے۔ جب بات یہ ٹھہری تو گھر واپسی کدھر ہونی چاہیے؟ اسلام کی طرف ہونی چاہیے، کیونکہ پہلا دھرم کون ہے انسان کے لیے؟ اسلام ہے۔ پہلا دھرم کیسے ہے؟ اس لیے کہ پہلے انسان کا دین اسلام تھا۔ آدم علیہ السلام پہلے نبی بھی تھے اور پہلے انسان بھی تھے، اور ان کا دین اسلام تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی کلیئر انداز میں کہہ دی کہ ہر بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے۔ تو جب اسی دین پر انسان پیدا ہوا تھا اور اس دین سے الگ ہو گیا تو اب گھر واپسی کدھر ہونی؟ اسلام کی طرف گھر واپسی ہونی چاہیے۔ اسی لیے اگر کوئی انسان اسلام کی طرف آتا ہے پلٹ کر کے تو وہ دھرم پریورتن نہیں کرتا، بلکہ اپنے دھرم کو پاتا ہے جسے اس نے کھو دیا تھا، غلط تربیت کی وجہ سے، غلط صحبت کی وجہ سے، ماں باپ کے غلط پالن پوشن کی وجہ سے۔ تو گویا کہ اصل اسلام کی طرف آنا ہی دراصل
اپنے دین کو پانا ہے۔ حروف مقطعات کون سے ہیں؟ یہ حروف کتنے ہیں قرآن میں؟ قرآن کریم کی 29 سورتوں کے شروع میں ہیں، ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ الف لام میم کہیں تو کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ 30 نیکیاں ملتی ہیں الحمدللہ۔ تو حروف مقطعات ہیں۔ اچھا، اللہ نے کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ یہ کون سی کتاب ہے؟ قرآن کریم۔ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ کیا دلیل ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے؟ پہلی دلیل تو یہ ہوئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم امی نبی تھے، نہ پڑھنا جانتے تھے نہ لکھنا جانتے تھے، اس کے باوجود بھی لوگوں کے بیچ سچے اور امانت دار کے نام سے جانے جاتے تھے۔ دوسری دلیل، قرآن نے چیلنج دیا انسانوں کو کہ اس کی جیسے پیش کریں، لیکن آج تک کوئی پیش نہ کر سکا ہے۔ تیسری دلیل کیا بتایا؟ قرآن میں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں فرق ہے۔ کتنا فرق ہے؟ اسلوب میں، کیونکہ ایک انسان کا اسلوب نہیں چینج ہوتا ہے نا، جس سے ہم ثابت کر سکتے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ قرآن جب نیک لوگوں کے لیے ہی ہدایت ہے تو برے لوگوں کا کیا ہوگا؟ برے لوگوں کے لیے قرآن ہدایت نہیں؟ کیا جواب دیں گے؟ تو وہ اس طور پر کہ قرآن تو ہدایت سارے انسانوں کے لیے ہے ہی، لیکن اس قرآن سے وہی لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں جن کے اندر سچائی کی کھوج ہوتی ہے۔ جو سچائی کی کھوج کرتا ہے اسی کو ہدایت ملتی ہے، جو سچائی کی کھوج نہیں کرتا اس کو ہدایت نہیں ملتی۔ ہر بچہ کس دھرم پر پیدا ہوتا ہے؟ اسلام پر۔ کیا دلیل ہے؟ اسلام پر پیدا ہوتا ہے، بالکل یہی حدیث ہے کہ ہر بچہ اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کے ماں باپ اس کو یہودی بنا دیتے ہیں یا عیسائی بنا دیتے ہیں یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ توحید پہلے ہے یا شرک پہلے ہے؟ توحید پہلے ہے، شرک بعد میں پیدا ہوا ہے۔ کب پیدا ہوا ہے شرک؟ نوح علیہ السلام کے زمانے۔ بہت اچھا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد 10 سینچری تک صرف ایک اللہ کی عبادت کرتی رہی۔ پھر بعد میں ود، سواع، یغوث، یعوق اور نصر 5 نیک لوگ تھے۔ وہ جب دنیا سے گزر گئے اور ان سے محبت کرنے والے جو لوگ تھے ان کے ذہن میں شیطان نے آ کر کے یہ بات ڈالی کہ دیکھو تمہارے بیچ میں یہ نیک لوگ تھے، یہ تمہارے سماج میں تھے اور اچھا عمل کرتے تھے، وہ تمہارے لیے آئیڈیل تھے، یہ لوگ گزر گئے، اب تم ان کو بھول جاؤ گے تو تمہارے اندر ویسا جذبہ نہیں آئے گا۔ کیا ہی اچھا ہوتا کہ ان لوگوں کے اسٹیچو بنا کر کے اپنی اپنی بیٹھکوں میں سجا دیتے تاکہ ان کو دیکھ کر کے تمہارے اندر بھی نیکیوں کا جذبہ پیدا ہوتا۔ لوگوں کو بات اچھی لگی اور ان لوگوں نے کیا کیا؟ ان لوگوں نے واقعی ان کے اسٹیچو بنائے اور اسٹیچو بنا کر کے اپنی اپنی بیٹھکوں میں سجا دیا، اور بنانے والے اس کی پوجا نہیں کرتے تھے۔ لیکن جب بنانے والے گزر گئے اور پھر ان کی سنتان اولاد آئی تو ان کی اولاد کے پاس شیطان آ کر کے کیا ٹیکنک سکھایا کہ دیکھو یہ جو مورتیاں ہیں تمہارے گھروں میں سجائی ہوئیں، تمہاری بیٹھکوں میں رکھی ہوئیں، تمہارے پروج ان مورتیوں کے پاس پریشانیوں میں آتے تھے، مانگتے تھے، ان سے ملا کرتا تھا۔ صحیح بخاری کی یہ روایت ہے، اوتھینٹک روایت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حوالے سے بیان کیا کہ جب علم ختم ہو گیا، جہالت پھیل گئی تو پھر لوگوں نے انہی کی پوجا شروع کر دی۔ اب شرک شروع ہو چکا تھا تو سب سے پہلے نبی شرک پھیلنے کے بعد کون سے آئیں؟ حضرت نوح علیہ السلام آئے۔ ان کے بعد جو ہے نا نبی آتے رہے، لوگوں کو صحیح راستے کی طرف بلاتے رہے۔ چلیں اب آگے چلتے ہیں۔ فقہ میں کھانے پینے کے احکام جانیں گے۔ کھانے پینے کے بارے میں 2 قاعدہ یاد رکھیے۔ پہلا قاعدہ یہ ہے، پہلا رول یہ ہے کہ ہر چیز جو کھانے پینے کی ہو وہ حلال ہے سوائے ان چیزوں کے جنہیں حرام ٹھہرا دیا گیا ہے۔
ہر چیز حلال ہے، کھانے پینے کی ہر چیز، یعنی دنیا میں جو بھی چیز آپ کو ملے وہ سب کے سب حلال ہے۔ گویا کہ حلال چیزیں بہت ہیں، حلال چیزیں بہت ہیں اور حرام چیزیں بہت کم ہیں، لیکن حرام چیزیں بہت کم ہیں جن کو بیان بھی کر دیا گیا، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، بیان کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں وہ سب کے سب حلال ہیں۔ اللہ فرماتا ہے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی وہ اللہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کی ساری چیزوں کو پیدا کیا۔ تو زمین میں جو چیزیں بھی پیدا کی ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پیدا کی ہے۔ اگر وہ کھانے والی چیز ہے، وہ پینے والی چیز ہے تو ہم اسے کھا سکتے ہیں، اسے پی سکتے ہیں، ساری چیزیں حلال ہیں۔ حرام کون سی چیزیں ہیں؟ وہی چیزیں ہیں جن کو اسلام نے کہا کہ اس کو مت کھاؤ، اس کو مت کھاؤ، اس کو مت کھاؤ۔ تو ساری چیزیں حلال سوائے ان چیزوں کے جن کو حرام کر دیا گیا ہے۔ دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ اسلام نے حلال اور حرام کے بارے میں قاعدہ یہ دیا ہے کہ جو چیز پوتر ہے، پاکیزہ ہے، پیور ہے، وہ چیز حلال ہے۔ جو چیز خبیث ہے، گندی ہے، نفس اس کو پسند نہیں کرتا، وہ چیز حرام ہے۔ قاعدہ کیا ہوا؟ جو چیز پوتر ہے، جو چیز اچھی ہے، اسلام نے اس کو حلال ٹھہرایا۔ جو چیز گندی ہے، جو چیز خبیث ہے، جس کو نفس اچھا نہیں سمجھتا، وہ حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا سورہ الاعراف آیت نمبر 157 وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال بتاتے ہیں اور گندی چیزوں کو حرام فرماتے ہیں۔ تو قاعدہ کیا ہوا کہ اسلام میں جو چیزیں پاکیزہ ہیں وہ حلال ہیں اور جو چیزیں گندی ہیں وہ حرام ہیں۔ اب آپ دیکھیں، جوس اچھا ہے یا گندا ہے؟ اچھا ہے، تو گویا کہ جوس حلال ہوگا کہ نہیں حلال ہوگا؟ جوس حلال ہے۔ شراب اچھا ہے یا گندا ہے؟ گندا ہے، گندگی ہے۔ خود قرآن نے کہا رجس کہتے ہیں گندگی کو۔ باتھ روم میں کیا ہوتا ہے؟ پاک چیز ہوتی ہے گندگی، تو اللہ نے کہا کہ وہ بھی رجس ہے، وہ گندگی ہے۔ سگریٹ دیکھ لیجئے، سگریٹ کو کوئی بولے گا کہ یہ پوتر چیز ہے، یہ پاکیزہ چیز ہے، یہ بہت ہی پیاری چیز ہے، کوئی بولے گا؟ تو قاعدہ یہی یاد رکھیے کہ جو چیز پاکیزہ ہے وہ حلال ہے اور جو چیز پاکیزہ نہیں وہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ تو اس نیا سے سگریٹ کو بھی کوئی پاکیزہ نہیں کہتا، تو سگریٹ کیا ہو گیا؟ حرام ہو گیا۔ تو جو چیز بھی پوتر ہے، پاکیزہ ہے، وہ حلال ہے۔ جو چیز بھی پوتر نہیں، پاکیزہ نہیں، گندی ہے، وہ چیز حرام ہے۔ یہ قاعدہ یاد رکھیں۔ اب ہم جانتے ہیں کہ جانوروں میں کون کون سے جانور حلال ہیں اور کون کون سے جانور حرام ہیں۔ تو جانوروں کی دو شکل ہو سکتی ہے۔ کچھ جانور ہوتے ہیں جو سمندر میں ہوتے ہیں، مچھلی اور جانور بھی، سمندر کی مچھلی یا سمندر کے جانور، ان کے بارے میں آج ہم بات نہیں کرنا چاہتے۔ کچھ جانور ہوتے ہیں جو خشکی پر ہوتے ہیں، جو آبادی میں ہوتے ہیں یا جنگل میں ہوتے ہیں۔ تو ان جانوروں میں سے کون سے جانور حلال ہیں، کون سے جانور حرام ہیں، ان کو جانتے ہیں۔ تو اصول ایک قاعدہ یہ ہے کہ جو جانور بہیمۃ الانعام میں سے ہوں، بہیمۃ الانعام میں سے 4 جانور ہیں: اونٹ نرمادہ، گائے نرمادہ، اور میڈھا نرمادہ، اور اسی طریقے سے یہ بکرے اور بکریاں، یہ سارے جانور آ جاتے ہیں۔ بھینس بھی گائے کے ضمن میں آ جاتی ہے، تو بھینس بھی ذبح کر کے کھا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ مرغی ہے، بطخ ہے، یہ سارے جانور استعمال کر سکتے ہیں۔ گھوڑا کا گوشت بھی حلال ہے، گھوڑا کا گوشت بھی کھا سکتے ہیں۔ جنگلی گدھا کا گوشت بھی کھا سکتے ہیں، لیکن اگر پالتو گدھا ہے تو اس کا گوشت نہیں کھا سکتے۔ گویا کہ گدھے میں 2 شکل ہوتی ہے، پالتو گدھا اور جنگلی گدھا۔ پالتو گدھے کا گوشت جائز نہیں ہے، لیکن جنگل میں رہنے والا گدھا اگر پکڑ کر کے لائے تو اس کا گوشت کھا سکتے ہیں۔ خرگوش کا گوشت بھی کھا سکتے ہیں، اور ضب یعنی سانڈا ہوتا ہے، سانڈا کہتے ہیں اس کو، سانڈا کا گوشت بھی کھا سکتے ہیں۔
خشکی کے جانوروں میں یا زمین پر رہنے والے جانوروں میں جو سمندر میں نہیں ہیں، جو جانور حرام ہیں، ان کے لیے قاعدہ کیا ہو سکتا ہے؟ وہ قاعدہ کو یاد رکھنا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر سور ہر حالت میں حرام ہے، اس کے لیے یہی ہونا کافی ہے کہ وہ سور ہے، کیونکہ وہ گندہ جانور ہے۔ اللہ نے فرمایا قرآن میں او لحم خنزیر فإنہ رجس، کہ وہ گندگی ہے۔ دوسرے نمبر پر قاعدہ کیا ہے کہ ہر وہ جانور جو درندہ ہو اور چیر پھاڑ کر کھاتا ہو، جیسے چیر پھاڑ کر کھانے والے جانوروں میں جیسے شیر، چیتا، اس طرح کے جو جانور ہیں، یہاں تک کہ بلی حلال ہے یا حرام ہے؟ کتا، جی تو چیر پھاڑ کر کھانے والے جو بھی جانور ہیں انہیں اسلام نے حرام ٹھہرایا ہے۔ اور پرندوں میں ایک قاعدہ یہ ہے کہ جو بھی پرندہ پنجے سے شکار کرے گا وہ حرام ہے، جیسے شاہین، عقاب، باز، یہ جو پرندے ہیں پنجے سے شکار کرتے ہیں۔ لیکن مرغا ہے، مرغی ہے، بطخ ہے، ہنس ہے، کبوتر ہے، گوریا ہے، یہ نارمل ہے، اسے ہم کھا سکتے ہیں۔ تو جو پرندہ پنجے سے شکار کرتا ہے وہ پرندہ جائز نہیں ہے۔ قاعدہ یہ یاد رکھیں کہ جو پرندہ پنجے سے شکار کرے گا وہ حلال نہیں، اور جو جانوروں میں درندہ چیر پھاڑ کر کھانے والا ہے وہ بھی حلال نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی روایت کے مطابق بیان فرمایا، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن کل ذی ناب من السباع وعن کل ذی مخلب من الطیر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کچلی کے دانت والے درندے سے اور پنجے سے شکار کرنے والے پرندے کا گوشت کھانے سے منع کیا۔ گویا کہ ہمارے اسلام نے کھانے والے جانوروں کی تحدید کر دی، یہی جانور کھا سکتے ہیں، بلکہ اصول تو یہ ہے کہ سارے جانور کھا سکتے ہیں سوائے ان جانور کے جو چیر پھاڑ کر کھاتے ہیں۔ تیسرا قاعدہ یہ ہے کہ جن جانوروں کو تکلیف پہنچانے کی وجہ سے مارنا حلال ہے، کچھ جانور ہوتے ہیں جو نقصان پہنچانے والے ہوتے ہیں اور ان کے نقصان کی وجہ سے ان کو مارنے کی اجازت دی گئی ہے، تو ان کا گوشت بھی حرام ہوگا، جیسے کوا ہے، چیل ہے، بچھو ہے، چوہا ہے، کتا ہے۔ چوہا نقصان پہنچانے والا جانور ہے، کتا نقصان پہنچانے والا جانور ہے، کوا، چیل، بچھو یہ نقصان پہنچانے والے جانور ہیں، تو ان کو مارنے کی بھی اجازت دی گئی ہے، اور مارنے کی اجازت دینے سے ہی یہ سبق ملتا ہے کہ ان جانوروں کا گوشت کھانا بھی جائز نہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ 5 جانور ایسے ہیں جو موذی ہیں، یعنی نقصان پہنچانے والے ہیں، اور ان کو حرم میں بھی مارنا جائز ہے۔ وہ کون کون سے ہیں؟ کوا، چیل، بچھو، چوہا اور کاٹنے والا کتا۔ سانپ بھی نقصان پہنچانے والا جانور ہے، اس لیے اس کو نہیں کھا سکتے ہیں۔ اور ایک قاعدہ اور ہے، جو چوتھا قاعدہ ہے، اس میں کیا ہے کہ ہر زمینی کیڑے مکوڑے، حشرات الارض کہتے ہیں، زمین پر جو بھی کیڑے مکوڑے پائے جاتے ہیں، مکھیاں، کاکروچ جو بھی ہیں، وہ سب کے سب حرام ہیں۔ اب ہم یہ نہیں پوچھ سکتے کہ یہ کیڑا حلال ہے یا وہ کیڑا حلال، نہیں، جتنے بھی کاکروچ ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، وہ سارے کے سارے ہمارے لیے حرام ہیں، کیونکہ اللہ نے فرمایا وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے خبیث چیزوں کو حرام ٹھہراتے ہیں، تو وہ ساری کی ساری چیزیں خبیث ہیں، اس لیے وہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے لیے حرام ہیں۔ ایک آخری مسئلہ یہاں پر یہ جاننا ہے کہ کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں جو کسی سبب سے حرام ٹھہرتے ہیں، اگرچہ وہ حلال ہوں، لیکن اگر وہ گندگی کھا رہے ہوں
اور گندگی پر ہی ان کا گزارا ہوتا ہے، چاہے کوئی بھی جانور ہو، مرغی ہو، اونٹ ہو، بیل ہو، کوئی بھی جانور ہو، گندگی اس کو کھلایا جا رہا ہے، تو ایسے جانور کا گوشت بھی جائز نہیں، ایسے جانور کا دودھ بھی کھانا جائز نہیں، اور ایسا جانور اگر انڈا دیتا ہے تو اس جانور کا انڈا بھی کھانا جائز نہیں، جب تک کہ اس جانور کو حلال کھانا نہ کھلایا جائے، اور کتنے دن تک کھلایا جائے گا اس کی بھی تحدید نہیں۔ اگر حلال کھانا کھلایا جاتا ہے اس کو کچھ دنوں تک، اس کا گوشت صحیح ہو جاتا ہے نارمل انداز میں اپنے سماج کے حساب سے، تو اس کے بعد اس کی اگر گندگی دور ہو جاتی ہے، گوشت ٹھیک ہو جاتا ہے، تو ایسے جانور کا دودھ بھی پیا جا سکتا ہے، ایسے جانور کا گوشت بھی کھایا جا سکتا ہے، اور ایسے جانور کا انڈا بھی کھانا حلال ہو جائے گا۔ سمجھ میں آیا؟ چلیں، سیرت میں ہم جانیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ دنیا میں کیا تبدیلی آئی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ اس دنیا میں کیا چینجنگ آئی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے ساری دنیا کا اگر آپ سروے کریں تو شرافت نام کی کوئی چیز دنیا میں نہیں پائی جاتی تھی۔ خاص طور پر عربوں کی حالت کا اسٹڈی کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ عرب بالکل جانوروں کی سطح پر آ چکے تھے، جانوروں کی سی زندگی گزار رہے تھے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اجڑ اور گنوار قوم کو دنیا کی بالکل بے مثال قوم بنا دیا۔ عرب جیسی جاہل اور گنوار قوم دنیا کی سب سے بہتر قوم بن جاتی ہے، اور قیامت کے دن تک ان سے بہتر قوم پیدا نہیں ہو سکتی۔ کیسے ہوا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو چینجنگ لائی، عقیدے کی بنیاد پر چینجنگ لائی۔ کیا عقیدہ تھا ہمارا؟ یا آج بھی وہ جو عقیدہ ہم مسلمانوں کے پاس پایا جاتا ہے وہ کیا عقیدہ ہے؟ سب سے پہلے نمبر پر توحید، ایک اللہ کی عبادت۔ ایک اللہ کی عبادت کی بنیاد پر ہی قومیں چینج ہوتی ہیں، اور اصلاح کا کام خود سے ہوا تھا، یعنی ہر انسان نے اپنے سدھار پر دھیان دیا تھا۔ آج ہم خود کو نہیں سدھارتے، دوسرے کو ٹھیک کرنے کے چکر میں ہوتے ہیں، دوسرا سدھر جائے۔ ہمارے سامنے میں کوئی آدمی ہوتا ہے، ہم کیا سوچتے ہیں کہ پہلے اس کو سدھاریں، ہم خود کو نہیں سدھارتے، جس کی وجہ سے سارا مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ تو ہونا کیا چاہیے کہ خود ہم پہلے اپنے آپ کو سدھاریں۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کام یہی کیا تھا کہ اپنی ذات کو پہلے سدھارو، اور جب اپنی ذات پہ ہر انسان دھیان دے گا تو سب لوگ سدھر جائیں گے، اور پھر جب ایسے سدھر گئے سب کے سب تو دوسرے سماج کے بھی سدھار کا کام کیا، یہاں تک کہ اندھیرے سے اجالا ہوا، جہالت ختم ہوئی، علم کی روشنی پھیلی، عقیدے میں تبدیلی آئی، عبادت میں تبدیلی آئی، اخلاقیات بدلے، معاملات بدلے، چنانچہ مکہ بدلا، مدینہ بدلا، پورا جزیرہ عرب بدلا، روم اور ایران بدلا، پھر پوری دنیا بدل گئی، اور آج الحمدللہ دنیا کے کونا کونا میں مسلمان پائے جا رہے ہیں۔ یہ وہ اہم نعرہ ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کی جائے، اللہ سے ہی لو لگایا جائے، اللہ کو ہی پکارا جائے، اور اللہ سے ہی مانگا جائے۔ یہ وہ اہم نعرہ تھا کہ یہ دل کی پکار تھی، دل کی آواز تھی، لوگوں نے اس کو اپنایا، اور دنیا کے کونے کونے میں اسلام پھیل گیا۔ 23 سال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت تھی، اور بعد میں آپ کے صحابہ نے اور پھر ایمان والوں نے یہ محنت کیا، تو اسلام پوری دنیا میں پھیلا ہے۔ آج ہم یہ محنت نہیں کر رہے ہیں، اس لیے اسلام اگرچہ سب سے زیادہ آج کے ڈیٹ میں بھی پھیلنے والا دین ہے، لیکن ہماری اسلام سے دوری کی وجہ سے، یا اسلام میں جو محنت ہونی چاہیے تھی وہ محنت نہ ہونے کی وجہ سے اسلام بہت دھیرے دھیرے پھیل رہا ہے، لیکن پھیل رہا ہے۔ تو عقیدہ کیسے بدلا؟ عقیدہ اس طور پر بدلا کہ ہزاروں دیوی دیوتاؤں کی پوجا ہوتی تھی،
ہزاروں مورتیوں کے سامنے لوگ سر ٹیکتے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے لوگوں سے کہا کہ ایک اللہ کے ہو جاؤ، او اللہ جو تمہارا پیدا کرنے والا ہے، تمہارے پروجوں کا پیدا کرنے والا ہے، جس نے تمہارے لیے آسمان بنایا، جس نے تمہارے لیے زمین بنائی، جس نے آسمان کو بغیر کھمبے کے ٹھہرا دیا، زمین سے تمہارے لیے اناج نکالا جس کو تم کھاتے پیتے ہو، تو جب سب کچھ اسی نے کیا ہے تو ماتھا بھی اسی کے سامنے جھکنا چاہیے۔ یہ پرکرتی کی آواز تھی، یہ سوبھاوک آواز تھی جس کو اپنایا لوگوں نے اور مسلمان ہو گئے۔ اس کے بعد اخلاق کیسے بدلا؟ اخلاق اس طور پر بدلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو سچائی کی طرح بلایا، امانت کی طرح بلایا، وعدہ پورا کرنے پر ابھارا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے کہ میں اچھے اخلاق کو اس کی اونچائی تک پہنچا دوں۔ گویا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں یہ بتایا کہ مجھے اسی لیے بھیجا گیا ہے تاکہ میں اخلاق کو اس کی اونچائی تک پہنچا دوں۔ معاملات کیسے بدلے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مالیاتی سسٹم کو ٹھیک کیا۔ مالیاتی سسٹم کو ٹھیک کیسے کیا؟ مالیاتی سسٹم کو سود سے پاک کیا۔ مالیاتی جو بھی سسٹم ہوتا ہے اس میں اگر سود آ جائے تو کبھی بھی اس میں برکت نہیں آتی۔ یہ پہلا وقت تھا جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، سود انٹرسٹ بالکل ہی نہیں ہونا چاہیے، کسی بھی طریقے سے انٹرسٹ کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے مالیاتی سسٹم میں۔ چنانچہ آج بھی دنیا اس بات کو سراہتی ہے کہ اگر دنیا سے مالیاتی سسٹم میں سود کو نکال دیا جائے تو دنیا میں آج جو مندی پائی جاتی ہے یہ مندی جاتی رہے گی۔ لیکن یہود کے ہاتھ میں یہ مالیاتی سسٹم ہے اور یہود سود کے رسیاں ہیں، انٹرسٹ کے رسیاں ہیں، اس لیے وہ انٹرسٹ کو نہیں نکال سکتے، چاہے کتنا بھی مالیاتی سسٹم خراب سے خراب تر ہو جائے۔ آج دیکھتے ہیں نا کہ مالدار مالدار تر ہوتا جا رہا ہے، غریب غریب تر ہوتا جا رہا ہے۔ اس کے اوپر روک لگانے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ مالداروں پر زکوٰۃ لاگو کیا تاکہ وہ اپنے مال کا ایک حصہ نکالیں، غریبوں تک پہنچائیں۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ مال چند لوگوں کے ہاتھ میں سمٹ کر نہیں رہے گا، بلکہ غریبوں کو بھی شرافت سے جینا نصیب ہوگا اور سماج میں غریب نہیں رہیں گے بلکہ سب کے سب شرافت سے جینے لگیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خون کی ہولی کھیلنے والوں کو وہ تعلیم دی کہ وہ جان کے رکھوالے بن گئے۔ ایک دوسرے کے دشمن تھے، الگ الگ ٹولیوں میں بٹے ہوئے تھے، لیکن سب ایک ہو گئے، اور ایسے ایک ہو گئے کہ جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جاتے ہیں صحابہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھائی بھائی بناتے ہیں تو ان کا خون کا رشتہ نہیں تھا، لیکن انہوں نے اپنے مال کو آدھا آدھا بانٹ کر دے دیا۔ یہ ایمانی رشتہ تھا، جو ایمانی رشتہ خون کے رشتے پہ بھاری پڑ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو ایسی حیثیت تھی کہ عورتوں کو کوئی انسان بھی نہیں سمجھا جاتا تھا کچھ قوموں میں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو اگر بیٹی ہو تو رحمت ٹھہرایا، اگر نیک بیوی ہے تو دنیا کی بہترین سمپتی ٹھہرا دیا، اور اگر عورت ماں بنتی ہے تو کہا کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو یہ میسج دیا کہ سارے انسانوں کا رب ایک ہے، تو سارے انسانوں کو صرف ایک اللہ کی طرف جھکنا چاہیے اور ایک اللہ کے سامنے ہی سر رکھنا چاہیے، اور دوسرا میسج یہ دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رنگ اور نسل کے فرق کو مٹایا، کالے اور گورے اور امیر اور غریب میں جو امتیاز تھا اس کو ختم کیا، یہاں تک کہ پیغام یہ دیا کہ سارے لوگ آدم کی اولاد ہیں اور آدم مٹی سے پیدا ہوئے تھے، اس لیے رنگ اور نسل کا کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے، سارے انسان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ خلاصہ یہ سمجھیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو ایک نیا انسان بنا دیا، اس لیے قرآن کہتا ہے اومن کان میتا فاحییناہ، کیا تم اسے نہیں دیکھتے جو مردہ تھا، ہم نے اس کو زندگی عطا فرمائی۔
یہ مردہ کون سا انسان ہوتا ہے؟ جو ایمان سے محروم ہوتا ہے، جو اسلام سے محروم ہوتا ہے، جو قرآن سے دور ہوتا ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے دور ہوتا ہے، وہ زندہ ہو کر بھی مردہ ہوتا ہے۔ وہ چل رہا ہوتا ہے، کھا پی رہا ہوتا ہے، سارا کام کر رہا ہوتا ہے، لیکن چونکہ وہ قرآن سے دور ہے، نماز سے دور ہے، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم سے دور ہے، وہ اسلام سے دور ہے، ایمان سے دور ہے، اس لیے اللہ نے کہا کہ زندہ ہو کر بھی مردہ ہے۔ فاحیینا، ہم نے اس کو زندگی دی ایمان کے ذریعہ، اسلام کے ذریعہ، قرآن کے ذریعہ، نماز کے ذریعہ۔ دین کو اگر اس نے اپنی زندگی میں اتار لیا تو اس کے اندر زندگی آ گئی، ورنہ اس سے پہلے وہ زندہ نہیں تھا، وہ مردہ تھا۔ تو انشاءاللہ ہم لوگ ہر دن قرآن پڑھیں گے انشاءاللہ، کچھ آیتیں ہی صحیح، روزانہ کچھ وقت نکالیں گے دین سیکھنے کے لیے انشاءاللہ، کچھ ٹائم نکال کر کے دوسروں کو بھی دعوت دیں گے جو ہم جانتے ہیں انشاءاللہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر جیسے کہ ہم یہاں پہ آ رہے ہیں، دین سیکھ رہے ہیں، تو بہت سارے لوگ ہیں جو دین نہیں سیکھ رہے ہیں، تو ان تک بھی ہم دین سیکھنے کا پیغام پہنچائیں گے۔ ہم نے کچھ سیکھا ہے، فون کر کے دوسروں کو بھی سکھائیں گے انشاءاللہ۔